بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے شراز خان اور ینگ سولیسیٹر کے پروگرام سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان کی نامور شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو کافی خدمات دی ہیں. بالخصوص یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ آج انٹرویو لینے جا رہا ہوں. جسٹس ریٹائر قاضی خالد علی صاحب. سر السلام علیکم. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا ٹائم دینے کے لیے. تو سر پہلا سوال آپ سے یہ کہ فرام پرسیوٹنگ دا لاء ڈگری ٹو دا وی سی آف شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء، سر پوری جرنی کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات کروں. کراچی میں ہی میری پیدائش ہوئی اور کراچی کے ہی تعلیمی اداروں سے میں نے ایم اے ایل ایل ایم اور ایل ایل بی تو 1980 سے وکالت کے پروفیشن میں. تو بڑی اسٹرگل کی ڈیموکریسی کے لیے، فنڈامنٹل رائٹس کے ریسٹوریشن کے لیے. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی آئی واز ویری مچ ایکٹیو اور اپنے طالب علمی کی زمانے میں بھی کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی طلبہ مسائل کے حل کے لیے. پھر جب پریکٹس میں آ گئے تو قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، یہ موٹیو کے اوپر ہمیشہ جدوجہد کی. اللہ کے مہربانی سے 2 مرتبہ پروونشل اسمبلی آف سندھ کا میں رکن منتخب ہوا. 97-98 میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے بھی کام کرنے کا موقع ملا. پھر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی حیثیت سے، پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، پھر ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے، پھر قانون کی تعلیم دینے کے حوالے سے میں اسم لاء کالج میں لیکچر دیتا رہا اور اسم لاء کالج کے بورڈ آف گورنر کا میں ممبر بھی رہا اور چیئرمین بھی رہا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء کا فاؤنڈنگ وائس چانسلر کے طور پر کام کیا. اب یہاں فیڈرل سروسز ٹریبونل میں بحیثیت چیئرمین فرائض انجام دے رہا ہوں. تو جہاں بھی رہے تو کوشش یہ کی کہ معاشرے کی بہتری کے لیے اور آپریسڈ ڈپریسڈ محروم طبقات، کچلے ہوئے، انڈر پریویلیج، غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے کام، ساری زندگی یہی کام کیا. بالکل سر، ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر جو میرٹ کے بیس پہ ایڈمیشن دی جاتی ہے، جہاں پہ سندھ کے فارمر کا بیٹا بھی وہیں پڑھ رہا ہے اور لیبر کا بیٹا بھی ہے. تو سر یہ ایک صوبائی اور قومی لیول پہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. تو آپ ان کو فلاحی کاموں کے حساب سے کرتے ہیں یا آپ کا ویژن تھا یہ شروع سے؟ نہیں، اس میں یہ میرا پلان ویژن کے لیں. ہاں ویژن. وجہ یہ کہ میں نے وزیر تعلیم کے طور پر بھی پورے سندھ کے میں نے دورے کیے. وداؤٹ ڈسکریمنیشن پورے صوبے میں نے کام کیا. سندھ کے گاؤں دیہاتوں میں ہر جگہ جہاں بھی موقع ملا اور اسکولوں کی تعمیر اور کالجز کی تعمیر وہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کی. تو اس دوران میں نے دیکھا تھا اندرون سندھ کے طلباء و طالبات کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو شہری علاقوں میں ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ایجوکیشنل یونیورسٹیز کی پالیسی ہیں تو اس میں بھی اندرون سندھ کے طلباء و طالبات کو کراچی کی جامعات میں مشکلات تھیں. بالکل سر. بلکہ تو میرا ایک کلیئر میرا پرسیپشن تھا کہ یہ پاکستان کی قانون کے حوالے سے یہ پہلی یونیورسٹی ہے. جی. تو اس کو صرف کراچی تک اس کو ہم کنفائن نہ کریں. بالکل. بلکہ پورے صوبے کے طلباء و طالبات کو جی جو ہے وہ اپرچونٹی ملنا چاہیے کہ وہ
یہاں پر آئیں اور تعلیم حاصل کریں. ایگزیکٹ. اور میرا ڈے ون سے پرسیپشن بڑا کلیئر تھا کہ اس کو ہم قانون کی تعلیم نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز کی منظور شدہ بلکہ برطانوی جامعات کی بھی تعلیم، وہاں کی ڈگریز، وہ بھی ہم نے اپنے طلباء و طالبات کو فراہم کرنے کا میرا پہلے سے پرسیپشن تھا. جی سر. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں زندگی میں کہ جو فوراً کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، اخبارات میں بھی اشتہار آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ فوراً ڈگری ہولڈر کو پریفر کیا جائے گا. تو میں نے پہلے بھی میرا یہ پرسیپشن تھا کہ ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے. بہرحال تو وہ بالکل پلان سے ہم نے یہ کیا کہ تمام طبقوں کو، تمام لوگوں کو اپرچونیٹی دیں. ایگزیکٹلی رائٹ سر. سر ایڈوکیسی کا جو آپ کا سفر تھا شروع میں، پھر اس میں آپ کا سیاست کی طرف رجحان ہوا، ضرورت پڑی، یا آپ نے اس کو محسوس کیا کہ خدمات دینی چاہیے؟ اصل میں جو ہم لوگوں کا دور تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے بڑا ایکٹیو تھا. جی سر. اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اگر ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے. اچھا سر، ایک اہم سوال آپ سے، آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ایکٹیو رہے ہمیشہ، تو ہمارے پاس جو لا انسٹیٹیوٹ ہیں اس وقت موجود، ان کے اندر فلاز یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی، کوئی اویئرنیس، کوئی پیغام جو اس وقت ہمیں سخت ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو جس چیز کی؟ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیگل ایجوکیشن کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے کمیٹی قائم کی تھی حامد خان کی سربراہی میں. ٹھیک ہے. تو میں اس کا ممبر بھی تھا. جی. آئی واز رول. تو میں نے اس کمیٹی میں بھی میں نے یہ تجویز دی تھی کہ دیکھیں یہ جو لیگل ایجوکیشن کے ادارے ہیں، بعض اوقات ان کے اوپر گورنمنٹ کا بھی لیبل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایس ایم لاء کالج یا گورنمنٹ اسلامیہ لاء کالج یا اور بھی تعلیمی ادارے، لیکن گورنمنٹ ان کو دیتی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ تمام ادارے صرف چل رہے ہیں فیسوں کے اوپر، اسٹوڈنٹ کی فیسوں کے اوپر. ان کو گورنمنٹ سائڈ سے پیسے دینے کا اب کوئی رواج ہو گیا ہو تو پتہ نہیں مجھے. لیگل ایجوکیشن کا ادارہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، وہ صرف طلباء و طالبات کی فیسوں سے نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. صحیح. تو اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، باقاعدہ فنڈنگ کرنی چاہیے. دوسرا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یہ لیگل اکیڈمک کو ایز اے پروفیشن آپ اپنائیں. جی. جیسے اب کافی اچھے سینئر لائر ہوتے ہیں، وہ وقت نکال کے وزٹنگ فیکلٹی کے لیے آ جاتے ہیں. تو میرا یہ پرسیپشن تھا کہ صرف یہ ایوننگ میں یہ کالجز نہیں ہونے چاہیے، مارننگ میں ہونے چاہیے، اور جس طرح دوسرے ادارے ہیں. جی سر. اور وہی پھر بعد میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ مارننگ میں کلاسز ہونی چاہیے، ریگولر فیکلٹی ہونی چاہیے، اور جتنی توجہ لیگل ایجوکیشن کی طرف ہونی چاہیے حکومتوں کی، وہ ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک نہیں. اب یہ اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں کہوں، لیکن میں یہ جو پہلے تھا پرسیپشن لوگوں کا، وہ یہ تھا کہ جس کو کہیں داخلہ نہیں ملتا میرٹ کے اوپر، جی، وہ جناب لاء پڑھنے آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ پرسیپشن تھا کہ لاء ایجوکیشن بائی چوائس کوئی نہیں آتا، مجبوری میں آتا ہے کہ کہیں اور داخلہ نہیں ملا. تو دوسرا یہ بھی پرسیپشن تھا، ہو سکتا ہے صحیح ہو، کہ بہت سے لوگ ڈیورنگ سروس بھی لاء کرتے ہیں کہ ان کو ترقی ملے، ان کو انکریمنٹ ملے. جی سر. تو لیکن بہرحال تو اب بڑا سیریس اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. ابھی آ رہا ہے. اب دیکھیں مارننگ میں کلاسز ہیں، جو یونیورسٹی میں ہم نے جو بھی داخلے جو ہم نے تو باقاعدہ ایک، میں نے تو نہیں دیے، ہم نے تو باقاعدہ ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا، جو ایڈمیشن کمیٹی بنا کے اور جو پروفیسر صاحبان نے جو بھی، تو ایک سسٹم ہم نے دیا، اور کوئی ہم نے اس میں کوشش یہی کی کہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن آن میرٹ ایڈمیشن دیں. جی سر. اس کے ساتھ ہی فیسیں بھی ہم نے کم رکھی. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. حالانکہ مجھے اس وقت کے جو چیئرمین ایچ ای سی اور ایچ ای سی کے لوگ بھی کہتے ہیں سر آپ نے اتنی کم فیسیں رکھی ہیں، آپ زیادہ کریں.
میرے اپنے بورڈ آف سنڈیکیٹ کے لوگ بھی اور وہ دوسرے کچھ کہتے تھے کہ فیسیں بڑی کم ہیں، تو لیکن میں ان کو بولتا تھا کہ نہیں، یہ فیسیں جو ہے ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے جو بچے افورڈ کر سکیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی ہے بہتر. ہاں واقعی میرا کمٹمنٹ تھا. میں نے ہر جگہ میں کہتا تھا اسٹوڈنٹس کو کہ بھی نان پیمنٹ آف فیس کی وجہ سے تو ہم کسی کو نہیں نکالیں گے. تو وہ میرے دور میں تو میرا خیال ہے میں نے کوشش یہی کی جی کہ بہت سے لوگوں نے فیسیں دیں، بہت سے لوگوں نے نہیں بھی دیں، اور تو وہ بہرحال HEC اور دوسرے لوگوں نے بھی کافی تعاون کیا. بالکل کیا. بہتر سر. اچھا سر، اسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی، اسٹرکچر ہمارا بن گیا، اس میں کافی ٹائم لگا، محنت لگی، لیکن اب بات دوسری پوائنٹ جو ہے وہ معیار کی ہے. انٹرنیشنل معیار جو ہمارے پاس اکیڈمیکلی آنا چاہیے، وہ آپ سمجھتے ہیں ابھی ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، یا پھر اس کو ٹائم لگے گا؟ اور جتنا معیار ہم نے دینے کی کوشش کی جی سر. وہ تو میرے خیال ہے انپیرلل ہے، کیونکہ اس معیار کو دینے کے لیے ہم نے اچھی فیکلٹی، اچھے جو ہے اعزازیہ پر انگیج کی. جو اب اعزازیہ یا آنریریم جو ہم نے دیا وہ پاکستان کے کسی یونیورسٹی میں اتنے پیسے نہیں دیتے تھے. رائٹ سر. جیسے منیمم ہمارا 5,000 روپے پر آور پر لیکچر سے لے کے اور 25,000 روپے پر آور پر لیکچر تک ہم نے اپنے لوگوں کو، جو ہماری وزٹنگ فیکلٹی تھی، ان کو ہم نے پیمنٹ کیا. بالکل. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کوالٹی آئے. جو فارمر ججز آف ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ ہیں، سیشن ججز ہیں، جی جی. تو جو ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے ساری زندگی کا اور جوڈیشری کا، وہ ایکسپیرینس صرف اکیڈمک کے پاس نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے کوشش کی تھی کہ وہ بیلنس ہم رکھیں گے. ہم نے پرماننٹ بھی ہم نے رکھے اور وزٹنگ بھی رکھے. جی. پرماننٹ بھی جتنے لوگ ملازم کیے تمام کی کوڈل فارمیلٹی پوری کر کے رکھا. باقاعدہ اخبارات میں اشتہار دیے، اوپن کمپٹیشن کیا. جو ہمارا سلیکشن بورڈ تھا اس میں ہائی کورٹ کے سرونگ جج، جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، جی سر. اس وقت آنریبل جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب، فارمر ججز جسٹس خلجی عارف حسین صاحب، جسٹس حامد علی مرزا صاحب، جی سر. پبلک سروس کمیشن کا نمائندہ، اسی طرح سے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ. تو کوشش میری یہی تھی کہ میں نے ایک، میرا خیال ہے پیون بھی وداؤٹ کوڈل فارمیلٹی میں نے جی سر. نہیں رکھا. زبردست. تو دوسری یونیورسٹیز کے آتے ہیں اخبارات میں روزانہ واقعات آتے ہیں. بالکل. تو لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ رول آف لا پر جو ہے کوشش کریں. بہترین سر. آپ نے سر شروع میں ذکر کیا آپ اسٹوڈنٹ لائف سے ایکٹیو تھے، اس ٹائم آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی؟ نہیں، رول سے کیا مقصد، میں عہدیدار تھا تنظیموں کا، طلبہ تنظیم میں. ہاں اسی میں ہم نے بڑی. آج سر آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اسٹوڈنٹ یونینس کو؟ ہاں کیوں نہیں. میں تو ایز اے منسٹر بھی، جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا تو میں نے اس وقت بھی تمام وائس چانسلرز اور کمشنر اور DIG ڈویژن کی چیف سیکرٹری جی کے جناب کمیٹی روم میں میٹنگ بلائی تھی، اور میں نے ان کو یہی گورنمنٹ کو میں نے کہا تھا کہ یار یہ پابندی ہٹنی چاہیے، یہ جو یونین کے اوپر کیوں. تو وہ ایڈمنسٹریشن تیار نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. آج بھی نہیں ایگزیکٹلی. لیکن اس وقت میں نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ چلیں اگر آپ طلبہ یونینوں کی پابندی نہیں اٹھاتے تو آپ سبجیکٹ سوسائٹیز آپ الاؤ کریں. صحیح. تو خیر اب یونیورسٹی میں میں نے یہی کوشش کی تھی کہ سبجیکٹ سوسائٹیز بنے. جی سر. اور پتہ نہیں بنی نہیں بنی، اس میں میں نے پروفیسر صاحبان کو ان کو ٹاسک وغیرہ تو دیا تھا. جی سر. تو اور میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کرائیں باقاعدہ، سبجیکٹ سوسائٹی ہو، ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہو، میوزک سوسائٹی ہو، جی کرمنل لاء کی سوسائٹی ہو، سول لاء کی سوسائٹی ہو، لیبر. تو یہ سبجیکٹ سوسائٹیز سے اسٹوڈنٹس کی چیزوں کو، اور وہ ہم نے سندھی
اجرک ڈے بھی منائے Cultural اور day. جو کلچر ڈے جی مثلا سر. جو ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے جی سر وہ تو کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو, ضروری ہوتا ہے. بالکل سر. سر آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے. وہ ایویڈینس کے اوپر جی سر. میں نے LLM میں تھیسس بھی تھا میرا, ایڈمیسیبلٹی ریلیونسی ان لا آف ایویڈینس. تو وہ تھیسس کو ہی پھر بعد میں نے پہلا وہ بک فارم میں بھی چھپایا. جی سر. پھر ایکسائز لاس کے اوپر میں نے باقاعدہ ہے مینول آف ایکسائز لا. جی. اسی طریقے سے میں نے SM لا کالج میں LLM میں جو سوشل لیجسلیشن پر لیکچر دیے ان کو میں نے بک فارم میں کمپائل کیا. جی سر. اور تعجب کی بات مجھے اس وقت یہ تھی کہ یہ 90s سے سوشل لیجسلیشن کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا تھا, یونیورسٹیز میں اپروو تھا, لیکن اس کے اوپر کوئی بھی کتاب نہیں تھی. تو وہ سوشل لیجسلیشن کے بھی جو میں نے لیکچرز دیے ان کو میں نے بک فارم میں کیا, اور سوشل لیجسلیشن کی ڈیفینیشن بھی میں نے دی, ادروائز کوئی ڈیفینیشن بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریفرنس بک کے طور پر پوری پاکستان میں تقریباً میرا خیال ہے سوشل لیجسلیشن سبجیکٹ پر میری اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب. اچھا, اور اس کی میں نے کوئی مارکیٹنگ نہیں کی, وہ میں نے ہمیشہ فری آف کاسٹ ہی لوگوں کو کمپلیمنٹری کاپی دی, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اور جو لوگ. صحیح صحیح. سر ایک اور اہم سوال تھا کہ آپ بینچ میں بھی رہے, بار میں بھی رہے, تو اعزاز جہاں تک دیکھا جائے, جہاں تک فیسلٹیز دیکھی جائیں, اعزاز آپ کو زیادہ کہاں ملا ان میں سے؟ بینچ میں آنا خود ہر وکیل کے لیے بڑا باعث عزت و افتخار ہوتا ہے. جج کے لیے تو معراج ہے کہ وہ بینچ میں جائے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, تو یہ وکیلوں کے لیے تو یہ بڑا. جی سر. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں جو ریفیوز کر دیتے ہیں بینچ میں آنا, کیونکہ اب پروفیشن میں دونوں چیزیں ہیں کہ بہت سے, مجھے پتہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, کافی ایسے سینئر لائرس ہیں جن کو ہائی کورٹ کے جج کی آفر ہوئی اور انہوں نے منع کر دیا. اچھا. ہاں, تو وہ ان کی جو, تو یہ اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے. جی سر. کیونکہ جو ججز کی اپنی پرسنٹ پریویلیجز کے ساتھ جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہوتی ہیں, ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور لمیٹیشن ہوتی ہیں. بالکل. تو دونوں ہوتے ہیں. تو بہت سے جو اچھے سینئر لائرس ہیں, جی سر, تو وہ جج شپ آفر بھی ہوتی تو وہ ڈکلائن کر دیتے ہیں. ٹھیک. ان کو وکالت کے شعبے میں رہنا زیادہ پسند ہے جج سے زیادہ. ٹھیک ٹھیک ہے. لاسٹ سر یہ کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے فیس ویلیو کے اوپر جب ججز کا ڈیسیشن ہوتا ہے, تو اس میں سینئر جو لائرس ہوتے ہیں کہیں سے کوئی ایسے تاثر دیا جاتا ہے, کوئی پریشرائز ہوتا ہے, کوئی ایسی چیز؟ پریشرائز تو نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات سینئر لائر اچھی اسسٹنس دیتے ہیں کسی دوسرے کے مقابلے میں. جی سر. تو محنت کے اوپر, لائر کی بھی محنت کے اوپر کافی ہوتا ہے, کیونکہ ہر پوائنٹ کے اوپر اگر ریسرچ کریں گے, اچھی کورٹ کو اچھی اسسٹنس ملے گی تو اچھے فیصلے مل سکتے ہیں. ٹھیک, بہتر. تو وہ ریسرچ کا کام ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. تو وہ آپ پڑھتے رہیں, کرتے رہیں. ابھی کل بھی میں نے فیصلہ دیا ہے. جی سر. تو اس میں میں نے 2021 کے میں نے سپریم کورٹ منتھلی ریویو 2021 جنوری میں رپورٹڈ ججمنٹ کو میں نے سائٹ کیا ہے. اچھا. تو وہ اگر آپ پڑھیں گے, اچھے وکیل ہوں یا جج ہوں, جی سر, تو دلیل سے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ریسرچ کے اوپر بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے. خالی سینیارٹی نہیں ہوتی. اچھا. اگر آپ یہ سمجھیں گے بس سینئر وکیل آ گیا, جی جی جی, تو ایسا نہیں ہے. جی. اور میں اس میں ایک سیلف پریز ہو جاتی ہے, لیکن میں اپنا پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب میں نے ہائی کورٹ کا میرا انرولمنٹ ہوا تو میرا ہائی کورٹ کا پہلا کیس تھا. جی سر. نور آئرن اینڈ اسٹیل کی ریٹ پٹیشن تھی, میں KAC کی طرف سے اپیئر ہو رہا تھا. تو اس میں ریکوری آف ڈیوز کا ایشو تھا,
اور اس میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی تھی. اچھا. تو لینڈ ریونیو ایکٹ کی سیکشن 91 ہے جس کے تحت ریکوری آف گورنمنٹ ڈیوز میں سیکشن 91 میں کہ پہلے آپ پیسے جمع کرائیں بعد میں اسٹے ملے گا. جی جی. تو اس وقت اللہ جنت نصیب جسٹس نعیم الدین احمد صاحب کی ڈویژن بینچ تھی, سینئر پیونی جج تھے وہ, بعد میں چیف جسٹس بھی ہوئے. اس وقت 92 کی بات ہے یہ. تو وہ پھر اٹ واز مائی فرسٹ کیس. خیر میں اپیئر ہوا سینئر پیونی جج صاحب کے کورٹ میں اور ان کو میں نے یہ پوائنٹ دیا. میں نے کہا میرا لینڈ ریونیو کا کیس ہے اور اس میں جو ڈسپیوٹیڈ اماؤنٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈپازٹ. جی. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے, پٹیشنر کو آ کے آپ کریں, آپ جمع کرائیں. اینڈ ہی واز گوئنگ ٹو پاس این آرڈر, لیکن جو وکیل صاحب اس پہ آ رہے تھے جی جی. انہوں نے بڑی مشکل سے ٹائم لیا اور پھر اس کے بعد ٹائم لے کے اور جناب اس میں جی سر. پاکستان کے نامور وکیل اس وقت کے اے کے بروہی اینڈ کمپنی صاحب کا اس میں وکالت نامہ آ گیا. اچھا. یہ سی پی نمبر 134 آف 1982 ہے میرا خیال. تو بہرحال تو وہ پھر اے کے بروہی کا جب وکالت نامہ آ گیا تو میں اپنے جو کہ ای سی کے اس وقت کے چیئرمین مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, میں ان کے پاس فائل لے کر گیا. جی سر. اور میں نے کہا یہ اب آپ کوئی بڑا وکیل کر لیں, اب یہ میرے بس کا نہیں, میرا تو یہ پہلا کیس ہے اور بروہی صاحب اس میں آ گئے ہیں تو آئی ایم سوری آپ کا کیس خراب ہے. تو وہ بڑے جو ہے نا سینئر بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ڈونٹ وری اباؤٹ دا ریزلٹ, اوکے, یہ آپ ہی کریں. اچھا. اور ہمیں امید ہے کہ یو آر ویری گڈ لائر, آپ محنت کرتے ہیں, یو آر ینگ, نو پرابلم, اوکے, لیکن آپ محنت کریں گے تو یہ آپ جیتیں گے. بالکل. تو وہ پھر اللہ کی مہربانی سے بعد میں وہ بروئی صاحب کا انتقال ہوا, پھر خالد انور صاحب نے اس کو جو ہے نا وہ آرگو کیا, پھر وہ ریمانڈ بیک ہوا. جی سر. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ روزانہ آپ یہ رپورٹس پڑھیں, بڑے بڑے وکیلوں کے خلاف روزانہ فیصلے چھپتے ہیں. ہائی کورٹ میں جسٹس دیدار حسین شاہ تھے, اللہ جنت نصیب کرے, انتقال ہو گیا ان کا ہائی کورٹ میں, اور اوریجنل سائٹ پہ تھے اور بینک کا یو بی ایل کی طرف سے میں اپیئر ہو رہا تھا. 10 کروڑ روپے اس میں انوالو تھے. اچھا. اور دوسری سائٹ سے جو تھے وہ کمال اصفر صاحب تھے, وہ اس وقت سینیٹر بھی تھے. اس کیس کے بعد پھر وہ گورنر بھی بنے. اوکے. تو مجھے کئی سینئر لائر نے کہا کہ ان کے سامنے نہ چلائیں, یہ جو جج صاحب ہیں اور جو وکیل صاحب آپ کے مخالف ہیں تو یہ آپ کو فیور شاید نہ ملے. اچھا. لیکن مجھے رول آف لا پہ مجھے یقین تھا, میرا یہ یقین تھا کہ جج صاحب بڑے اچھے جج ہیں, اور اگر کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتا بھی ہے تو وہ جج بننے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو انہی کے پاس ہم نے وہ کیس چلایا اور وہ جناب جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا. جی. تو وہ ہمارے فیور کہہ لیں یا جو بھی. تو بلکہ کمال اصفر صاحب جب گورنر بھی بن گئے, بعد میں کئی جگہ انہوں نے میری بڑی تعریف کی, کہا کہ یہ جی. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں سر, یہ آپ کی سینئرٹی, آپ کی کمپیٹنسی کا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بعض اوقات لا فیور نہیں کرتا. سر پوری جرنی میں ویسے آپ سے کیا سمجھتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آپ کا کہاں پہ تھا؟ ہر پوائنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. جی. آپ محنت کریں, اپنی ایمانداری دیانتداری سے کریں. اب میں یہ ایف ایس ٹی میں آیا, ایف ایس ٹی میں یہاں آنے کے بعد فیڈرل سروسز ٹرمینل جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, جی سر, اس کے ساتھ ہی اللہ کی مہربانی سے میں نے ابھی لاسٹ نا منتھ میں ہی جی جی یہاں پر زمین الاٹ کرائی فیڈرل گورنمنٹ سے. اب ایف ایس ٹی کی انشاءاللہ تعالی اس جگہ پرماننٹ بلڈنگ ہوگی. اسی طرح سے کوئٹہ, ملتان, پشاور, جی سر, یہاں پر ہمارے بینچز نہیں تھی, وہاں بھی میں قائم کر رہا ہوں. جی سر. ای کورس ہم کر رہے ہیں. تو وہ تو جو ہمارے ممبرز تھے ان کی پہلے تنخواہ 2-4 لاکھ ہوتی تھی, اب وہ اللہ کی مہربانی سے ممبرز کی بھی سیلری
ہم MP1 پر 9 لاکھ روپے پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو گیا. زبردست. تو یہ جہاں بھی آپ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ پریکٹیکل لائف میں ہوں، آپ ایمانداری دیانتداری سے آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت دے گا. ٹرننگ پوائنٹ ہر روز کا کام آپ کا وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. کیونکہ جب آپ ینگ ہیں، ینگ سے جب آپ آئیں گے ایڈوانس ایج میں، تو یہ آپ کی جتنی اسٹرگل ہوتی ہے نا، یہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل سر. تو کہیں بھی اگر آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس ریکارڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تو ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں دیکھنے والی جو میجورٹی وہ بھی اسٹوڈنٹس کی ہے. اب ماشاءاللہ سے اویئرنیس بہت آ رہی ہے، تو آپ کے سنہرے الفاظ سے میں چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں وہ طلباء کو جو وکالت کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ایک خاص پیغام دیجیے سر. بس پیغام تو سب آج کل کا جو طالب علم ہے وہ ہم سے زیادہ باشعور ہے. جی سر. اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، جی سر. تو اب وکالت میں بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. تو جو انگلینڈ کا جو وکیل ہے، جی وہ ہمارے وکیل کی طرح انسانی ہے، لیکن وہاں کی جو کوالٹی ہے اس میں اساتذہ کرام کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ بڑے محنت سے پڑھاتے ہیں، طلبہ کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ بڑی محنت سے پڑھتے ہیں. تو وکالت میں بھی جو آنا چاہیں، اٹس اے گڈ پروفیشن، لیکن اس میں بڑی ایمانداری، دیانتداری، ڈیڈیکیشن، سنسیئرٹی اور ایفرٹس وہ بڑا اکاؤنٹ کرتا ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں وکالت کا پیشہ دوسرے تمام پیشوں سے اس سینس میں بہتر ہے کہ اس میں آپ کی شخصی آزادی بھی برقرار رہتی ہے اور آپ قانون کی حکمرانی کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، معاشرے میں تبدیل لانے کے لیے آپ اہم کردار ادا کریں. بالکل سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر.